السلام علیکم. آج میں یہاں چھوٹی سی ریکویسٹ کے ساتھ ہوں. ریکویسٹ یہ ہے کہ ہماری بچیوں کو ان کے لیے دعائیں دیجیے, کسی حوالے سے مت دیجیے. یعنی کہ اللہ کمانے والے کو سلامت رکھے, تو دعا بچی کو نہیں گئی. اللہ ایک کو برا دیویں, وہ بھی دعا اس بچی کے لیے نہیں تھی. دودھو نہاؤ پوتو پھلو, مطلب کیا آپ کسی نہ کسی ریفرنس سے اسے کیوں دعا دے رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ذہنی طور پہ اس بچی کو مفلوج کر دیتی ہیں, اور یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. کل ہوا ایسے کہ میں نکلی ہوں ایک جوتے کی دکان سے, اور دعا یہ ملی اللہ کمانے والے کو سلامت رکھے. میں نے کہا کیوں, مجھے نہ سلامت رکھے؟ تو فوراً وہ جو ہے گڑبڑا گئی, سائل بچی جو تھی وہ گڑبڑا گئی, اور اس نے کہا ہاں تمہیں بھی. پھر وہ اور پریشان ہو گئی, اور وہ اپنی دعا چینج کرنے کی کوشش میں بار بار مجھے ریفرنس میں دعا دیتی, مجھے نہ دیتی. اور اس کی ایکسیپٹنس یہاں تک ہے کہ چاہے کوئی سوال کر رہا ہو, چاہے کوئی کسی محفل میں دعا ہو رہی ہو, اور میں نے شروع یہ بات اس طرح سے کی کہ لاوا پک رہا ہے میرے اندر, کیونکہ جب میں نے پریکٹس سٹارٹ کی تو میرے پاس ایک نوجوان لڑکی جو ہے وہ آئی, اور اس کی تبھی ڈیورس ہوئی تھی, اور اس نے کہا میں جب کوئی ختم تھا کچھ تھا, جب میں گئی تو اجتماعی دعا میں میرا تو ذکر ہی نہیں تھا. ان بچیوں کا تھا جن کے رشتے ابھی نہیں ہوئے, ان کا تھا, ان سٹوڈنٹس کا تھا, شادی شدہ جوڑوں کا تھا, بیمار کا تھا, رزق کے لیے تھا, لیکن میرے لیے نہیں تھا. تو کیا میں اب دعاؤں کی بھی حقدار نہیں رہی؟ یاد رکھیے, یہ ذہنی طور پہ ہم ان بچیوں کو ڈپینڈنسی سکھا رہے ہیں. میرا ایک ورڈ, ایک سینٹنس ہر بچی باندھ لے, آئی کمپلیٹ می. اور یہ سارے پیرنٹس, سارے معاشرے کو, بچیوں کو یہ سکھانا ہے. ہاؤس آف ویلنس سے ایک صحت یاب خاتون نے ہمیں آج صبح یہ دعا بھیجی, اور انہوں نے ہمیں پوری ایک سٹوری کے ساتھ جو ہے ٹیگ کیا. سٹوری یہ ہے کہ ایک بکری کے 2 میمنے تھے, انہیں 2 مختلف پنجروں میں بند کیا گیا, اور وہ ایک ہی نسل کے تھے, ایک ہی خوراک دی جاتی, ایک ہی ماحول میں پالا گیا, دونوں بہت صحت مند تھے. اس کے بعد ایک بھیڑیے کا پنجرا جو ہے تیسرا تھا, جو ایک میمنا دیکھ سکتا تھا اور دوسرا نہیں. آہستہ آہستہ جو میمنا اس بھیڑیے کو دیکھ سکتا تھا اس کی صحت خراب ہوتی چلی گئی, ہوتے ہوتے صحت بالکل گر گئی اور وہ مر گیا. اور وہ میمنا جو وہ نہیں دیکھ سکتا تھا وہ ذہنی طور پہ آزاد تھا. اسے یہ خوف کا ہمیشہ عنصر, جو اس خوف میں پلتا رہا, میں مکمل نہیں ہوں. ایک خوف انجانا سا جو اس کی پرورش کا حصہ بنا, وہ اس کی ذات کا حصہ بنا, اور وہی چیز اسے ختم کرنے کا باعث بنی. بچیوں کو یہ خوف مت دیجیے. اگلے گھر جا کے خواہشیں پوری کر دینا, یا ہیومر میں ان کی خواہشات کو اڑا دینا. ہاں وہاں خوب ترقی کر لینا, ہاں وہاں جہاز اڑا لینا, اس شادی کے بعد جو دل میں آئے وہ کرنا, یہ والا تم ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک ہو جاؤ, یہ تمہارے لیے نہیں ہے. جینڈر بیسڈ دعائیں, جینڈر بیسڈ قدغن یہ لگانا چھوڑ دیں. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایک بچی جس کی عمر کم ہوتی ہے تو شادی پہ کیوں زور دیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے, اس کو سوچئے. فلسفہ یہ ہے کہ کم عمر کی بچیاں بہتر طور پہ ایڈجسٹ کر جاتی ہیں. کیا ہے اس کے پیچھے فلسفہ؟ فلسفہ یہ ہے کہ وہ ان کی ذات پوری بنی ہوئی نہیں ہوتی, وہ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتی, اور اس کو انکیش کرایا جاتا ہے کہ وہ بچی اپنے آپ کو ختم کر دے. دس از ناٹ آن. اس بچی کو مکمل ہونے دیجیے, اور پھر دیکھیے وہ آپ کی اگلی نسل کے لیے کیا کر سکتی ہے. جب وہ اپنے لیے کچھ کر پائے گی تب وہ اگلی نسل کے لیے بھی بہت بہترین ماں, ساتھی, ٹیچر, ایز این انڈیویجول اینڈ اے پاکستانی ثابت ہوگی. دعاؤں میں بچیوں کا حق بچیوں کے لیے رکھیے, کسی اور واسطے, رابطے, ریفرنس سے دعا مت. کہ دیکھے دنیا تیری ہمت ویسے جستجو تیری نازک کہہ کے وار کرے جو